بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 183 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتبہ فرض قرار دے دیا، علیکم تم پر، الصیام روزے، تم پر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں، کما جیسے کتبہ فرض قرار دے دیے گئے تھے، علی الذین علی پر، الذین وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دے دیے گئے جس طرح تم سے پچھلے قوموں پر بھی فرض تھے. کیوں؟ لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ. تم پر فرض قرار دے دیے گئے جس طرح پچھلے قوموں پر بھی فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایامن معدودات، ایامن چند دن، معدودات گنتی کے چند دن ہے. فمن پھر جو کوئی منکم، فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او یا پھر علا پر، سفرن سفر یا سفر پہ ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر، من سے ایام دن اخر بعد کے، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے. وعلی الذین و اور علا پر، الذین ان لوگوں پہ جو کہ یطیقونہ اس کا طاقت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیتن کہ وہ فدیہ دیں، طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. طعام مطلب ہے کھانا کھلائیں، مسکین ایک مسکین کو. اور جو طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. فمن تطوع پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، جو خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہوا تو بے شک وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے، اور اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تمہیں پتا ہو. آئین آیات پہ غور کرتے ہیں، آیات کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں وصیت کے حوالے سے. اب آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ روزوں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں روزوں کے حوالے سے بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے، اے ایمان والو، تو اپنے کانوں کو فوراً وہاں متوجہ کر دو، کیونکہ کوئی اچھی بات ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا کوئی بری بات ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے. تو یعنی اس بات کو لائٹلی نہ لو. جب اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اہم بات ہو رہی ہے، توجہ دو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا. تمہارے اوپر یہ روزے فرض ہیں جیسے کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر بھی یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے نکات ہیں، بہت ساری اصلاحی باتیں ہیں. ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں. روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے اتفاق اہل علم، اللہ کے رسول نے 9 رمضان روزے رکھے. 9 رمضان اللہ کے رسول نے روزے رکھے، اور ہجرت کے دوسرے سال سے روزوں کا معاملہ شروع ہوا. ہجرت کے دوسرے سال سے روزوں کا معاملہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے ایام البیض جو مہینے کے 13، 14، 15، ہر مہینے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے مطابق 13، 14، 15 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور ابھی بھی ہمارے لیے مستحب ہے کہ انسان ان 3 دنوں میں روزہ رکھے، اور جو شخص 3 دنوں کو روزہ رکھتا ہے ہر مہینے کے، گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا. اور عاشورہ کا روزہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرضی روزے کے طور پہ روزہ رکھتے تھے، فرض کے طور پہ. جس طرح مشکات وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جا کے یہ عاشوراء کے روزے جو ہے نا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشوراء کے روزوں کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ نفلی روزے بن گئے. تو رمضان کے روزوں کے فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے فرض تھے. اور روزہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور جس میں انسان جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا اور میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ فجر صادق سے لے کے مغرب تک، مغرب کی اذان تک اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا یہ ایک عظیم عبادت ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب الی اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. اور یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو عبادات ہمارے پاس اسلام میں کچھ جسمانی عبادتیں ہیں، جس طرح نماز ایک جسمانی عبادت ہے، اور کچھ مالی عبادات ہیں جس طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پہ جسمانی طور پہ بھی انسان کو آزمایا کہ جسمانی عبادت دے کے کہ جسمانی طور پہ بھی تم میرے پابند ہو. پھر مالی لحاظ سے بھی اللہ نے احکام نازل کی، زکوٰۃ کا حکم نازل کر کے مالی لحاظ سے بھی انسان کو آزمایا ہے. اور کچھ عبادات ہیں جو مالی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں. ان میں سے حج ہے. حج جسم پہ اس میں محنت بھی ہے اور اس میں پیسے بھی لگتے ہیں، وہ بھی ایک امتحان ہے انسان کے لیے. اور ایک روزہ ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ جس میں چھوڑنے کا حکم ہے، یعنی مال خرچ کرنا وغیرہ، لیکن روزے میں جو ہے نا وہ تروک ہے کہ کھانا نہیں کھانا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا. اصل مقصد تو ان سارے معاملات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا اور اللہ کے حکم کو بجا لانا. تو جو کہ اس آیت میں ہمارے لیے جو کہ نصیحت ہے اور جو ہمارے لیے نقطہ ہے، جو غور طلب بات ہے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر یہ روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں اور جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر بھی یہ روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں. اچھا میں ایک بات اور ایڈ کر لوں کہ یہ جو مختلف اللہ نے جو عبادات فرض کیے ہیں، کچھ مالی کچھ جسمانی، اور کیونکہ کبھی کبھی انسان مالی عبادت میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مالی عبادت میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پیسے بڑے ہیں، پیسے نکل گئے، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر نماز بھی فرض کیا تاکہ انسان ہر لحاظ سے انسان کا امتحان ہو. تو کسی کے لیے جسمانی عبادت آسان ہے لیکن مالی عبادت مشکل ہے، تو کسی کے لیے کھانا پینا اور شہوت چھوڑنا مشکل ہے. تو یہاں یہ ہر قسم کے اللہ نے عبادت اس لیے فرض کی ہیں تاکہ ہر قسم کا امتحان انسان پہ ہو اور انسان ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے کہ میں ہر لحاظ سے اللہ کا فرما بردار ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزوں کا معاملہ بھی رکھا اور دیگر الگ الگ جو عبادات اللہ نے فرض کیے. اور دوسری بات، پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر بھی روزے کو فرض کیا. جس طرح روزے پچھلی قوموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جس طرح مریم علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. زکریا علیہ السلام کی واقعے میں بھی سورۃ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے اللہ کے لیے، اللہ نے کہا کہ تم جو ہے روزے سے رہو، 3 دن گفتگو نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح کا اشارہ ہمیں ملتا ہے. داؤد علیہ السلام، بلکہ زکریا علیہ السلام تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے ایک وہ تھا کہ وہ خاموش ہو گئے تھے اور بول نہیں پا رہے تھے، صحیح سلامت ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے. داؤد علیہ السلام کے روزہ کا بھی اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی قوموں پر بھی روزہ فرض تھا، اور لیکن ان کے روزوں کی تفصیل ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح رکھتے تھے. وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام تھا ان کا، یا شہوت سے بھی رکنے کا نام تھا، یا بات چیت سے بھی رکنے کا نام تھا. ان کے روزوں کی ٹائمنگ کیا تھی، مہینہ کون سا تھا، یہ ہمیں نہیں پتا. اسرائیلی روایات ہیں جن کا ہم 100% ہمیں نہیں پتا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہے. تو اللہ فرماتا ہے جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر بھی یہ روزے فرض تھے، اس طرح تمہارے اوپر بھی فرض ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پچھلی قوموں کو اللہ نے عبادات سکھائے تھے نا، اللہ نے امت محمدیہ پہ بھی
وہ عبادات فرض قرار دے دیے ہیں تاکہ امت محمدیہ کسی عبادت میں پیچھے نہ رہ جائے. قیامت کے دن دوسری قومیں آگے نہ نکل جائیں کسی بھی عبادت کو لے کے کہ ہم نے یہ عبادت کیا تو امت محمدیہ نے تو یہ عبادت نہیں کی. اللہ نے فرمایا کہ کما کتبا، پچھلی قومیں بھی روزہ رکھتی تھی، تم بھی روزہ رکھو تاکہ تم نیکیوں میں تم نے آگے نکلنا ہے. اگر تمہیں میں نے خاص بنایا کہ امت وسطا، جس طرح ہم پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم میرے خاص محبوب ترین تم امت ہو، تو پھر تمہیں آگے رہنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ویسے ہی اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بس کہہ دیا کہ امت محمدیہ اس لیے بہتر نہیں، بلکہ امت محمدیہ کے اعمال کے میدان میں وہ سب سے آگے رہتے ہیں، وہ ان کی کردار سب سے بہتر ہے، اخلاق میں وہ سب سے بہتر ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنانے میں وہ سب سے آگے رہیں گے. اس لیے گویا یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے سے پچھلے قوموں سے آگے بڑھو نیکیوں میں. جس طرح پچھلی قوموں نے نیکیاں کی ہیں، ان میں غفلتیں تھیں، تم ان غفلتوں کو چھوڑو، تم آگے بڑھو. یہ ایک سبق ہے اللہ فرماتے ہیں جس طرح پچھلی قوموں پر بھی فرض تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو. اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض ہے. اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی حکمت بتائی ہے کہ روزے کیوں فرض ہے. کیونکہ روزوں کا مقصد تمہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے. اللہ کو کیا ملے گا ہمارے بھوکے رہنے سے؟ اللہ کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ ہمیں بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا امتحان لیتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان میرے رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو چھوڑے اور میں اسے بہترین بدلا دوں. ٹھیک ہے، تو تمہارے اندر تقوی آئے. روزہ ایک مقصد ہے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک یہ چیز آتی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا انسان کو یہ روزہ سکھا رہا ہے کہ بھئی کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، لیکن نہیں کرنا جی. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. گویا روزہ ہمیں یہ ٹرین کر رہا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. گویا کیونکہ روزے میں انسان کبھی اکیلا بھی ہوتا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان کھا پی سکتا ہے، لیکن روزہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تم نے کچھ نہیں کھانا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ چیز روزہ ہمارے اندر یہ چیز لے کر آتی ہے. امام سعدی رحمہ اللہ نے 5 نکات بیان کیے تھے. ان میں سے ایک جو ہے نا اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اور ایک اللہ کی مراقبت کو سمجھنا، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے جو رگیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں بھوک کی وجہ سے، اور شیطان ان رگوں کے ذریعے انسان کے جسم میں دوڑتا ہے اور انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، چاہے وہ فرض روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، دونوں صورتوں میں تو جب انسان روزہ رکھتا ہے، چاہے نفلی روزے بھی لے لیں، کیونکہ فرض روزے میں تو شیطان بند ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے شیطان نہیں، وہ شیطان جو جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شریر شیطان ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بہرحال تو انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے اور انسان کے ذہن میں یہ خیالات لاتا ہے، تو بھوک کی وجہ سے انسان کی یہ رگ تنگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان وسوسے انسان کے ذہن میں اس طرح نہیں ڈال پاتا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، امام سعدی رحمہ اللہ، کہ روزے کے فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اطاعت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق. اس لیے ہم دیکھتے ہیں روزے دار جو یہ ایک نظر آ رہا ہوتا ہے ہم روزوں کے دنوں میں کہ لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. رمضان سے ہٹ کے جو انسان کی مصروفیت ہے اس سے بہتر انسان کی مصروفیت ہوتی ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت میں انسان اکثریت جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کنجوس سے کنجوس انسان بھی رمضان میں کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ مال خرچ کروں. اسی طریقے سے بھوکا رہ کے انسان جو ہے نا وہ اپنے غریب اور فقیر مسلمان بھائیوں کے بارے میں انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے مشقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا جو عنصر ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے. تو یہ روزوں کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کا رسول فرمایا الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کاموں سے بچنا یہ حقیقی معنوں میں روزہ ہے. تو انسان اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان بےہودہ باتوں سے بچ جاتا ہے، بےہودہ کاموں سے بچ جاتا ہے.
یہاں تک کہ روزے دار کے بارے میں ہے کہ کوئی اسے گالی بھی دے تو آگے سے کہے انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں اس لیے گالی نہیں دوں گا۔ انسان کی پھر عادت بن جاتی ہے کہ انسان خود کو گالی گلوچ سے بچا لیتا ہے، برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ جو روزوں کے دن ہے، یہاں پہ اللہ نے اس آیت میں تو رمضان کے مہینے کا ذکر نہیں کیا، وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، لیکن روزوں سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور انسان نیکیوں میں آگے نکلتا ہے، نیکیاں انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جس نے شادی نہیں کی، فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی نہیں کر پائے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں شادی کرو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ اس سے تمہاری نظریں جھک جائیں گی اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ لیکن جو نہیں کر پایا اس کے لیے کیا فرمایا؟ فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ روزے کا کیا تعلق ہے؟ روزہ رکھنے سے شہوت میں کمی آتی ہے، روزہ رکھنے سے شیطانی خیالات کم ہوتے ہیں، برائی کے خیالات کم ہوتے ہیں، یہ سارے لعلکم تتقون میں آ جاتی ہیں کہ تم برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ تتقون کا مطلب ہے تقوی، بچنا، گناہ سے بچنا، برائی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور رزلٹ جہنم سے بچنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں روزوں کے فوائد میں سے ہیں۔ تو انسان ویسے بھی رمضان سے ہٹ کے انسان کو چاہیے کہ نفلی روزے کثرت سے رکھا کریں، اور جس طرح میں نے بھی یہ حدیث بتائی، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ روزہ رکھا کریں، یہ عظیم عبادت ہے۔ اور ابھی ٹھنڈے دن ہیں، ٹھنڈے دنوں میں تو انسان کو چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے، اور خاص طور پر جمعرات اور سوموار کے روزے، اور اسی طریقے سے ایام البیض کے روزے، ان کا اہتمام کریں۔ اللہ کے فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کرتے ہیں جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور روزہ جو ہے نا اللہ کے غضب کو ختم کرنے کے اسباب میں سے ہے، اور روزہ جو ہے نا یہ الصوم جنہ، جہنم سے بچانے والے عبادات میں سے ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ اس عبادت کو اپنائے کہ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں جس طرح پچھلی قوموں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تمہارے پر یہ نعمت ہے کہ تم پر اللہ نے روزے فرض قرار دے دیے، اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ان روزوں کو ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی رکھے ہیں، یعنی بہت، یہ نہیں کہ پورا سال روزہ رکھنا ہے، یہ توڑے ہی دن ہیں جو تم نے روزے رکھنے ہیں، اس لیے کوشش کرو کہ ان میں غفلت نہ ہو۔ اور ایام معدودات سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کی ایک تعداد ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے رکھ لو، بس 20 دن رکھ لیے، 25 دن رکھ لیے، نہیں، بلکہ وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے جو تم نے رکھنے ہیں، اور وہ ہے 30 یا 29 دن، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ایام معدودات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سال کے کسی بھی دن روزہ رکھو، بلکہ نہیں، وہ ایگزیکٹلی وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور چاند دیکھنے سے ہی وہ مہینہ شروع ہوگا اور چاند سے ہی وہ مہینہ ختم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ چاند کو دیکھ کے تمہارے روزے شروع ہونے چاہیے، اور چاند کو دیکھ کے تمہارے روزے ختم ہونے چاہیے۔ اور اس میں یہ کافی نہیں ہوگا کہ بس ہم کیلنڈر کو دیکھ کے ہم نے روزہ رکھ لیا، جس طرح آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ چاند کو دیکھ کے ہر شہر میں، ہر ملک میں چاند کو دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا، اور چاند کے مطابق ہی جو ہے نا وہ روزے رکھے جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم نے رکھنا ہے روزے لیکن سعودیہ کے مطابق رکھنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی فتویٰ تھا، اور بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں کہیں اور سے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ تھے تو ہم نے اس دن روزہ رکھا، اور وہ جب آتے ہیں تو بتاتے ہیں ابن عباس کو، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جب اس علاقے میں تھے تو آپ اس علاقے کے مطابق آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ ان کے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جہاں پہ رہ رہے تھے، ان دونوں کے درمیان ایک دن کا فاصلہ بھی ہوتا ہے، تو وہ شخص آ کے کہتے ہیں ابن عباس سے کہ آپ پھر جو ہے نا اس ملک کے مطابق روزہ رکھیں یا وہ لوگ یہاں کے مطابق رکھیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ منع کرتے ہیں کہ نہیں، بلکہ
وہ لوگ جو وہاں پر ہیں وہ اس علاقے کے مطابق ہی روزہ رکھیں گے. غالباً وہ شام کے علاقے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان دنوں میں وہاں پہ تھے، ان کے علاقوں سے جب آتے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہر علاقے والے اپنے مطابق روزے رکھیں گے. ہم پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان کے مطابق رکھیں گے، جو باہر ہیں وہ باہر کے مطابق رکھیں گے. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں تم اس دن روزہ رکھو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم اپنا الگ سے روزہ رکھیں گے. یہ بات درست نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہمیں ان کے مطابق رکھنا چاہیے. جس دن سومو یوم یصومون و افطروا یوم یفطرون، جس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں تم بھی اسی دن روزہ رکھو. تو اس میں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ چلنا، لوگوں سے الگ ہو کے چلنا. سب جو ہے نا آج روزے سے ہے تو میں الگ ہو جاؤں، یہ درست نہیں ہے. یہ اتحاد میں فرق ڈالنے والی بات ہے. جس ملک میں رہ رہا ہوں میں اس ملک کے مطابق مجھے چلنا چاہیے. اس میں اختلاف کرنا درست نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ایام معدودات سے میں نے بتایا کہ مراد یہ بھی ہے کہ وہ جو دن بتائے گئے ہیں کہ یکم رمضان چاند کو دیکھ کے شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے، اور اس کو یوم الشک کہا کہ نہا عن صوم یوم الشک. اللہ کے رسول نے شک والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. تو ایک دن پہلے، حالانکہ ایک دن میں کیا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ایگزیکٹلی جو دن بتایا گیا اسی دن روزہ رکھنا ہے. اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا سے بلکہ منع کر دیا گیا کہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ آج شک کا دن ہے. اسی طریقے سے جس دن روزہ ختم ہو جائے اس سے اگلے دن عید کا دن ہے، عید کے دن پہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. تو ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے، مطلب یہ ایگزیکٹلی یہ کلیکٹڈ ایک ٹائم لمٹ ہے، اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مرضی اس میں نہیں ہے. فمن کان کہاں گئی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ایک نعمت تو یہ ہے کہ یہ ایام معدودات ہے، یہ گنتی کے چند دن ہے، توڑے دن ہے. اور دوسری نعمت یہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد کے دنوں میں اس گنتی کو مکمل کرے. مطلب اس گنتی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر تم بیمار بھی ہو تو تمہارے لیے رخصت ہے. یہاں پہ جو نعمت کی بات میں نے بتائی ہے کہ ایک نعمت تو یہ ہے کہ یہ گنتی کے دن ہے، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اس میں رخصت ہے، آسانی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی شخص سفر پہ ہے تو کوئی بات نہیں. تو مسافر اور مریض کے لیے رخصت ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر سکتے ہیں. مطلب رمضان کے بعد ان دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اچھا یہ اگلے فقرے کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ بعد کے دنوں میں گنتی مکمل کرنے سے کیا مراد یہ ہے کہ اس میں ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ انسان پابند ہے کہ اگلے رمضان سے اگلے شعبان تک یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو روزے انسان کے رہ گئے ہیں وہ ان روزوں کو ادا کرے. اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں وہ بھی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، بیماری میں عورتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح حیض اور نفاس وہ بھی اس میں شامل ہیں. حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں. تو وہ جو ادا کرنے والے روزے ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں. اگلا رمضان نہ آئے بلکہ اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اور یہاں میں یہ بھی واضح کر لوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر کبھی کبھی روزے رہ جاتے تھے، فرض روزے، تو میں انہیں نہیں رکھ پاتی تھی یہاں تک کہ میں اگلا شعبان آ جاتا تھا اور میں شعبان میں پھر کوشش کرتی تھی کہ لازم وہ روزے مکمل ہو جائے. اور بتاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ جو میری مصروفیات ہوتے تھے ان کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور پورا سال گزر جاتا، لیکن میں اگلے رمضان سے پہلے روزہ رکھ لیا کرتی تھی. اس لیے اہل علم کبھی کبھی اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہ رکھے شعبان بھی گزر جائے تو کبھی کبھی اس طرح کے لوگوں کو وہ فاسق بھی کہا کرتے تھے. اور اس معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 6 صحابہ کے بارے میں آتا ہے. اور ان میں سے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دارقطنی میں روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دارقطنی میں روایت ہے، اور باقی صحابہ کا میں نہیں مطالعہ کر سکا. تو ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی، ان کا فتویٰ تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رہ جائے اور اگلا رمضان بھی آ جائے
تو اگلے رمضان کے بعد اگر وہ روزے رکھے گا تو وہ روزے بھی رکھے گا اور ساتھ میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا. وہ کہتے ہیں پھر وہ دونوں کام کرے, روزہ بھی رکھے اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. تو بعد کے جو اس آیت میں ہے نا کہ فعدۃ من ایام اخر کے بعد میں اس روزے اس گنتی کو مکمل کرے, تو وہ بات سے مراد یہ ہے کہ اگلے شعبان سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ فرماتے ہیں جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ بعد کے دنوں میں اس گنتی کو مکمل کرے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور جو طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ فدیہ دیں, ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ آیت بھی منسوخ ہو چکی ہے. اس آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے اگلی آیت کے ساتھ. اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. پہلے کیونکہ روزے میں اسلام نے پہلے آسانی رکھی تھی کہ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو, اگر نہیں, کیونکہ اگر ہم اس سے بھی پیچھے آئیں گے تو پہلے اسلام نے بس صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا. ٹھیک ہے, یعنی سال میں بس ایک ہی دن. پھر اس کے بعد رمضان کے جب روزے فرض ہوئے تو پہلے یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ تھا کہ روزے رکھو, لیکن اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر آپ مسکین کو کھانا کھلا لو. آپشنل تھا کہ یا مسکین کو کھانا کھلاؤ یا روزہ رکھو. یہاں پہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور جو طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے, یہ آپشن تھا. اگر آپ مسکین کو کھانا کھلا سکتے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ, اگر روزہ رکھ سکتے تو روزہ رکھو. پہلے آپشنل تھا, لیکن فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو نیکی کرے, فمن تطوع, جو نیکی میں آگے بڑھے, خیر کسی نیکی میں, جو تطوع نفلی عبادت کرے, اضافی عبادت کرے, اضافی نیک عمل کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. جو اضافی نیک عمل کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن بعد میں جب اگلی آیت نازل ہوئی, شہر رمضان والی آیت جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے, تب اللہ نے بتا دیا کہ نہیں, اب روزہ رکھنا ضروری ہے, اب یو ہیو ٹو, تمہیں رکھنا ہوگا. تب یہ آپشن اسلام نے ختم کر دیا. لیکن پہلے یہ آسانی تھی کہ انسان جو ہے نا وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے, لیکن اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے. لیکن اس میں یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ جو مریض ہے, وہ مریض جو اپنے مسلسل مریض ہے, وہ بیمار جو مسلسل بیمار ہے, ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اگر رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں, تو وہ بعد میں مسکین کو کھانا کھلا دیں, روزہ نہ رکھیں. کیونکہ بعد میں عام بندے کے لیے تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے, اگر روزہ رہ گئے تو وہ بعد میں روزہ رکھے. لیکن جو ایسے مرض میں ہے کہ وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, یا بڑھاپا, عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اسے پتا ہے میں بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں وہ مسکین کو کھانا کھلائے. جس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے, تو پھر انہوں نے وہ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. اور جہاں تک بیمار کے روزے کا معاملہ ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے سے جان جانے کا خطرہ ہے, پھر تو روزہ رکھنا حرام ہے. اگر تو جان جانے کا خطرہ ہے پھر تو روزہ رکھنا حرام ہے, اگر نہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں, اور نہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فمن الصائم ومن المفطر, کہ سافرنا مع رسول اللہ, کہ ہم نے, یہ بھی مشکات بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا, تو ہم میں سے کچھ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور کچھ تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا. اسی طریقے سے بیمار, اگر ایسی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہے, پھر تو ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اگر ایسی بیماری نہیں ہے تو پھر انسان روزہ رکھ بھی سکتا ہے. باقی یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے, اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں. اللہ پسند کرتا ہے کہ انسان ان آسانیوں کو اپنائے. اللہ پسند کرتا ہے کہ انسان ان آسانیوں کو اپنائے, ان میں غفلت نہ برتے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں روزے کے حوالے سے جو میں چاہ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ واضح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ففدیۃ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. لیکن یہ بات منسوخ ہو چکی ہے اگلی آیت کے ساتھ. فمن تطوع خیرا, اور جو نفلی عمل کرے, نفلی خیر کا عمل کرے. اچھا, یہاں پہ میں واضح کر لوں کہ یہاں پہ لن لفظ خیر استعمال کیا ہے. نفلی عبادت بہت عظیم ہے, لیکن بشرطے کہ وہ خیر ہو.
اگر وہ خیر نہیں، مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادت میں کر رہا ہوں، نفلی کہتے ہیں ذاتی عبادت جو فرض نہیں ہے، جس طرح ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، جس طرح ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، جس طرح ہم جو ہے نا وہ، اگر وہ خیر تب ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ ہی کی رضا کے لیے اخلاص ہو اور سنت ہو، تو وہ خیر ہے۔ اگر وہ اخلاص نہ ہو اس میں یا سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ خیر نہیں ہے۔ کہ کوئی انسان کوئی عبادت کرتا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ خیر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو نفلی عبادت کرے بشرطے کہ وہ خیر ہو، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس پہ اسے اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ نفلی عبادت سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو ہماری عبادات ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یاد رکھو تم اگر روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ رکھنے میں دشواریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ اے مسلمانوں، اے انسان، تمہیں نہیں پتا کہ روزے میں کیا کیا فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کتنا تمہارے جسم کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے ظاہر، تمہارے باطن، تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے روزہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتا ہو تو یقین کرو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔